بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم کی تجوید کے اس سبق میں ہم تختی نمبر 1 میں موجود حروف مفردات کو پڑھ رہے تھے اور را تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آگے جو ہیں کچھ مزید حروف آج ہم پڑھیں گے۔ ز، سین، شین، صاد، ضاد۔ زا جو ہے وہ بہت آسان سا الفاظ ہے اور انگلش کے زیڈ کا ساؤنڈ پیدا کرتا ہے۔ آگے سین ہے اور یہ انگلش کے ایس کا ساؤنڈ پیدا کرتا ہے۔ آسان سا حرف ہے اور اس کے درمیان میں جو یا موجود ہے، سین یا نون اس طرح لکھا ہوا ہے سین، اور سین کے درمیان میں جو یا موجود ہے اس کے اوپر مت لگا ہوا ہے جو کہ کھینچنے کا نشان ہے، تو اس وجہ سے سین کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آگے شین ہے اور یہ بھی آسان سا الفاظ ہے، اس کے اوپر بھی درمیان میں یا موجود ہے، اس کے اوپر مت لگا ہوا ہے اور اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، شین۔ آگے صاد ہے، اس کا جو انگلش ساؤنڈ ہے وہ ایس ہے، لیکن عربی کے اندر ایسا ہے کہ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے۔ پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے اندر اس کی آواز مکمل طور پر بھر جاتی ہے، منہ مکمل طور پر پر ہو جاتا ہے اور منہ کو مکمل پر کر کے پھر اس کو پڑھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ صاد، اس کو بعض لوگ سات پڑھتے ہیں، بعض لوگ سواد پڑھتے ہیں، سو آگے واو پڑھتے ہیں، سواد، صاد، واو، الف اور دال۔ حالانکہ یہاں لکھا ہوا ہے صاد، الف اور دال، تو یہ صاد یہ ہے۔ اس میں صرف اسی چیز کا خیال رکھا جائے کہ صاد، الف اور دال، اس کے درمیان میں جو الف موجود ہے اسی کو ہم نے کھینچنا ہے، تو پھر یہ غلطی نہیں ہوگی کہ اس کو انسان سواد پڑھے، کیونکہ سواد جب ہم پڑھتے ہیں تو سواد، صاد، واو، الف، دال، تو وہ واو درمیان میں آ جاتا ہے اور اس واو کی وجہ سے ہماری آواز گول ہو جاتی ہے اور دو رخ اختیار کر لیتی ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہایت وضاحت کے ساتھ صرف صاد کے بعد الف لگا کر اس کو پڑھا جائے، صاد، اور شروع سے لے کر آخر تک منہ کی جو کیفیت ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے، منہ اوپر نیچے یا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر ذرا سا بھی چھوٹا بڑا ہوگا تو اس سے آواز کی جو لہر ہے یا آواز کا جو بہاؤ ہے وہ خراب ہو جائے گا اور یہ سواد ایسے بن جائے گی آواز، تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ حرف کے شروع سے لے کر حرف کے آخر تک منہ کی کیفیت اور منہ کی حالت ایک جیسی رہنی چاہیے، وہ چھوٹا بڑا یا کم کھلا ہوا اور زیادہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایک جیسا منہ رہنا چاہیے شروع سے آخر تک، تو اس طرح انشاءاللہ یہ مکمل آواز نکلے گی، صاد، اس طریقے سے۔ اور ایس ساؤنڈ ہے اس کا، لیکن چونکہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور پر کر کے پڑھا جاتا ہے تو منہ گول ہو جاتا ہے اور آواز اندر بھر جاتی ہے اور موٹی ہو کر نکلتی ہے۔ آگے ضاد ہے۔ ضاد کے اندر سب سے اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا ساؤنڈ زیڈ ہے، اس کا ساؤنڈ ڈی نہیں ہے، ڈواد نہیں ہے، بلکہ زیڈ ساؤنڈ ہے، زواد اس قسم کی اس کی آواز ہے۔ پہلے اس کا صرف ساؤنڈ سمجھ لیجئے، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں گے۔ اب چونکہ ہم نے یہ جان لیا کہ اس کا ساؤنڈ زیڈ ساؤنڈ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی آواز ہونی چاہیے، لیکن عربی کے انداز سے ہوگی، یعنی کہ اس کی آواز موٹی ہوگی، جس طرح ہم نے صاد کے اندر یہ سمجھا کہ اس کی آواز، اس کا ساؤنڈ وہ ایس ساؤنڈ ہے لیکن وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہ صاد کی بجائے صاد ایسے ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس کی ساؤنڈ کلاس جو ہے وہ کلاسیفیکیشن اگر کی جائے اس کی تو وہ ایس ساؤنڈ ہی بنتا ہے، سین کا ساؤنڈ بھی ایس ہے اور صاد کا ساؤنڈ بھی ایس ہے، لیکن سین باریک ہوتا ہے اور صاد موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ضاد کا ساؤنڈ زیڈ ہے، اور اسی طرح زال جو ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے اور زا ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے، ان تینوں کا ساؤنڈ زیڈ ہی ہوتا ہے، زال کا اور زا کا اور ضاد کا، تینوں کا ساؤنڈ زیڈ ساؤنڈ ہے، اور آگے ضا آ رہا ہے اس کا ساؤنڈ بھی زیڈ ہے، لیکن زیڈ ساؤنڈ تو ہے لیکن ہر حرف کی آواز میں فرق ہے۔ زال کو باریک پڑھیں گے اور زا کو سختی سے پڑھیں گے اور ضاد کو اور ضا کو موٹا پڑھیں گے۔ اور اس کے اندر بھی جس طرح ہم نے صاد میں بات کی کہ اس کو سواد نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ صاد، واو، الف، دال نہیں پڑھیں گے، بلکہ صاد، الف، دال، صاد اس طرح پڑھیں گے،
اسی طریقے سے ضاد کے اندر بھی زواد نہیں پڑھیں گے، جیسے ضاد واو الف دال ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف ضاد الف اور دال پڑھیں گے، تو اس کی آواز ضاد اس طرح ہوگی، اور شروع سے لے کے آخر تک منہ کی کیفیت اور اس کی حالت ایک جیسی رہے گی، یعنی جتنا منہ شروع میں کھولا تھا ہم نے، جتنا منہ ہم نے حرف کے شروع میں کھولا تھا، اتنا ہی منہ حرف کے آخر تک اپنی حالت پر کھولا رہے گا، اور اس سے زیادہ یا کم نہیں ہوگا، تو اس سے حرف کی آواز ایک جیسی رہے گی، اور زواد ایسا نہیں بنیں گی، بلکہ ضاد اس طریقے سے شروع سے لے کے آخر تک حرف کی آواز ایک جیسی رہے گی۔ اس کے اوپر مزید کچھ تفصیل ہے جو کہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، فی الوقت اسی کو اتنا ہی اس کو سمجھ کر ٹھیک کرنے کی کوشش کر لی جائے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے اس میں اہم بات یہی تھی کہ اس کا ساؤنڈ زیڈ سے مشابہ ہے، ڈی سے مشابہ نہیں ہے، تو اس کو اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، اس کی آواز کو خوب موٹا یعنی خوب پر کر کے پڑھا جائے گا، لیکن بہرحال اس کا ساؤنڈ ڈی نہیں بنے گا بلکہ زیڈ ہی رہے گا، ضاد اس طرح پڑھیں گے، اور اس میں زواد نہیں پڑھنا، نہ ہی اس کو ذات پڑھیں گے، کیونکہ اگر ذات پڑھیں گے تو وہ زا کی آواز بن جائے گی، لیکن یہ زا نہیں ہے بلکہ ضاد ہے، تو موٹا پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھنے کے لیے منہ کو تھوڑا سا گول کرنا پڑے گا، اور پھر وہ اندر سے آواز جمع ہو کر پر ہو کر پھر اس کی آواز موٹی نکلے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے مزید کچھ حروف کو پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔